بیٹے نے ماں کو بتایا کہ اسے کینسر ہے اور وہ علاج کے لیے جرمنی جا رہا ہے۔ ماں نے زیور بیچ کر اسے بھیجا۔ 6 ماہ بعد خبر آئی کہ دوران علاج بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے۔ ماں صدمے سے پاگل ہو گئی اور سڑکوں پر رہنے لگی۔ ایک دن وہ بھیک مانگتے ہوئے ایک ٹریفک سگنل پر رکی۔ سامنے ایک چمچماتی گاڑی رکی جس میں ایک صحت مند آدمی بیٹھا ہنس رہا تھا۔ ماں نے غور سے دیکھا تو وہ اس کا اپنا میرا نام سکینہ بی بی ہے اور میرا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام شعیب تھا۔ میرے لیے اس دنیا میں صرف دو ہی رشتے تھے، ایک میں خود اور دوسرا میرا بیٹا، دونوں ہم ہی تھے۔ اس وسیع دنیا میں ایک دوسرے کا سہارا، ایک دوسرے کا آسرا اور ایک دوسرے کے لیے جینے کی وجہ میں نے اپنی زندگی میں بہت دکھ دیکھے تھے، مگر شعیب کی ایک مسکراہٹ میرے سارے دکھوں پر مرہم رکھ دیتی تھی۔ وہ جب بچپن میں میری انگلی پکڑ کر چلتا تو مجھے لگتا کہ شاید میں دنیا کی سب سے طاقتور عورت ہوں، کیونکہ یہ چھوٹا سا وجود میری طرف دیکھ کر کہتا کہ میں ہی اس کی دنیا ہوں اور میں ہی اس کی سب سے بڑی امید ہوں۔ میرے میکے میں بھی کوئی اور نہیں تھا، میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ میرے والد صاحب نے ساری زندگی محنت کر کے ایک چھوٹا سا گھر بنایا تھا، اور جب ان کے بڑھاپے نے انہیں کمزور کر دیا تو وہ اکثر میری طرف دیکھ کر کہتے تھے کہ سکینہ، میری دولت بھی تم ہو اور میرا سہارا بھی تم ہو۔ اور جب وہ اس دنیا سے گئے تو وہ گھر میرے نام چھوڑ گئے۔ اس کے گھر سے میری بہت سی یادیں جڑی تھیں۔ میں نے وہیں اپنے بچپن کے دن گزارے تھے، وہیں بیوہ ہونے کے بعد میں اپنے بیٹے کو گود میں لیا تھا، اور وہیں گھر میرا ایک سایہ بن کر ہمیشہ میرے ساتھ رہا تھا۔ میرے شوہر بھی برے آدمی نہیں تھے، بہت اچھے دل کے مالک تھے۔ انہوں نے مجھ سے شادی کی، مجھ سے محبت کی اور مجھ پر کبھی کسی قسم کا الزام نہیں رکھا۔ انہوں نے کبھی میرے باپ کی دولت پر قبضہ نہیں کیا۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ گھر میرے نام کر دو۔ ہمیشہ کہتے تھے، سکینہ، یہ تمہارے باپ کی نشانی ہے، اسے دل سے سنبھال کر رکھنا۔ مگر شعیب کی پیدائش کے بعد کچھ سال بعد ہی قسمت نے انہیں مجھ سے چھین لیا۔ وہ بہت کم عمر میں اس دنیا سے چلے گئے۔ جب شعیب 10 سال کا تھا تو اس کا باپ دنیا سے رخصت ہو گیا تھا، اور اس کے بعد میری ساری دنیا صرف شعیب کی ذات تک محدود ہو گئی۔ میں نے اس بچے کو پڑھانے کے لیے اپنی پوری زندگی لگا دی تھی، ہر وہ چیز قربان کی جو میں اپنے لیے رکھنا چاہتی تھی۔ لوگ اکثر کہتے تھے کہ تم تو حد سے زیادہ کر رہی ہو، ایسی کون سی پڑھائی ہے جس میں تم پیسہ پانی کی طرح بہا رہی ہو؟ مگر میری ماں ہونے والی محبت ان سب باتوں کو خاموش کرا دیتی تھی۔ میں سوچتی تھی کہ اگر آج میں اس کے لیے قربانی نہیں دوں گی تو کل کو وہ دنیا کا سامنا کیسے کرے گا؟ لوگ باتیں کریں گے، مگر میں جانتی تھی کہ جب وہ اپنی پڑھائی مکمل کر لے گا تو اسے اچھی نوکری ملے گی اور پھر وہ اپنے قدموں پر کھڑا ہوگا۔ ہمیشہ کہتی تھی کہ پیسے تو آتے جاتے رہتے ہیں، مگر بچے کی کامیابی ہمیشہ ماں باپ کے دل میں چراغ کی طرح جلتی رہتی ہے۔ مگر حقیقت کچھ اور تھی۔ جب شعیب کی پڑھائی اس مقام تک پہنچی جہاں اسے بڑے پیسے اور بڑے اخراجات کی ضرورت تھی تو میرے لیے اپنے باپ کا گھر بیچ دینا مجبوری بن گیا۔ وہ گھر جس میں میری کئی نسلوں کی سانسیں تھیں، وہ گھر جس میں میری ماں کی آوازیں آج بھی گونجتی تھیں، اور وہ گھر جس میں نے اپنے باپ کے آخری لمحے دیکھے تھے، وہ گھر میں نے بیچ دیا اور دل پر پتھر رکھ کر بیچ دیا، صرف اس لیے کہ میرے بیٹے کی پڑھائی پوری ہو جائے۔ میں اس دن رات بھر روئی تھی، مگر صبح جب میں نے شعیب کی وہ کتابیں ہاتھ میں لیے پڑھتے دیکھا تو مجھے لگا کہ میرا فیصلہ غلط نہیں تھا۔ اب ہم ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں رہ رہے تھے۔ وہ مکان پرانا بھی تھا اور کمزور بھی تھا، مگر میں نے کبھی شکوہ نہیں کیا، کیونکہ میرا مقصد صرف ایک تھا کہ شعیب کامیاب ہو۔ میں ہر رات رب سے دعا کرتی تھی کہ اس کا محنت کا پھل ضرور ملنا چاہیے۔ میں کہتی تھی کہ میں نے اپنے لیے کچھ نہیں چھوڑا، مگر شعیب کا مستقبل میرے لیے سب کچھ ہے۔ میرے پاس اب کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی جائیداد، نہ کوئی بینک، نہ کوئی بیلنس، صرف سونے کے چند زیورات تھے جو میں نے اپنی بہو کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ جب شعیب کی شادی ہوگی تو یہی زیورات میں اسے دوں گی، تاکہ میرے بیٹے کا گھر بھی آباد ہو جائے۔ شعیب کی پڑھائی مکمل ہو چکی تھی اور وہ گھر بیٹھا ہوا نوکری ڈھونڈ رہا تھا۔ میں اسے دیکھ کر اندر سے ٹوٹنے لگی تھی۔ وہ صبح سے نکلتا تھا، دوپہر میں واپس آتا تھا اور کہتا تھا کہ آج بھی کہیں بات نہیں بنی۔ میں اس کے چہرے پر مایوسی دیکھ کر دکھ میں ڈوب جاتی تھی، لیکن میں اس کے سامنے ہمت کا مظاہرہ کرتی تھی۔ میں اسے کہتی تھی کہ شعیب بیٹا، پریشان نہ ہو، ہر چیز وقت پر ملتی ہے۔ مگر جب وہ اپنے کمرے میں جاتا تو
میں اس کے پیچھے نظریں جھکا کر آہستہ سے رونے لگتی۔ میں جانتی تھی کہ اب میرے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ میں نے سب کچھ اس کی پڑھائی پر لگا دیا تھا، سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ اب اگر اسے نوکری نہ ملی تو میں اس عمر میں دوبارہ کہاں سے شروعات کرتی، میں کہاں جا کر کھڑی ہوتی۔ میں ہر دن یہ سوچتی تھی کہ کاش اس کے باپ زندہ ہوتے تو شاید آج ہمیں یہ دن دیکھنے نہ پڑتے۔ پھر میں خود کو سمجھاتی تھی کہ نہیں، مجھے کمزور نہیں پڑنا، مجھے اپنے بیٹے کے لیے مضبوط رہنا ہوگا، میں اسے ٹوٹنے نہیں دوں گی، میں خود کو بھی نہیں ٹوٹنے دوں گی۔ لیکن کبھی کبھی حقیقت انسان کی ہمت سے زیادہ بھاری ہو جاتی ہے، اور اب یہی ہو رہا تھا۔ شعیب کی آنکھوں میں جو مایوسی تھی وہ میری جان نکال رہی تھی۔ وہ کبھی کبھی بہت روشن ہوا کرتی تھی، اب بجھی بجھی رہتی تھی۔ وہ کبھی محنت کے جوش سے بھری رہتی تھی، اب تھکی ہوئی دکھاتی تھی۔ اس کی زبان پر ایک ہی جملہ رہتا تھا کہ ماں، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میری قسمت کیوں نہیں جاگ رہی۔ میں نے اتنی محنت کی مگر نوکری کہیں نہیں مل رہی۔ اس کی باتیں سن کر میرا دل کٹ جاتا تھا۔ میں اسے دلاسا دیتی تھی کہ مگر میرے دل میں طوفان برپا ہوتا تھا۔ میں ہر رات جاگتی تھی، میں ہر صبح امید کے ساتھ اٹھتی تھی، مگر کچھ بدلتا نہیں تھا۔ اسی حالت میں ہماری زندگی رک گئی تھی، اور اب میں سوچتی تھی کہ شاید میری قربانیاں ادھوری رہ گئی ہیں، شاید میری محنت کو ابھی منزل نہیں ملی۔ مگر پھر بھی میں نے خود کو مضبوط رکھا، کیونکہ میرا بیٹا آخری سہارا تھا، اور جب تک میری سانسیں چل رہی تھیں مجھے اس کا ساتھ نبھانا ہے۔ لیکن اب مجھے لگنے لگا تھا کہ اپنے بیٹے کا ساتھ دینے کا عزم شاید صرف میرے ہی دل میں تھا۔ میں نے اپنی پوری جوانی اس کی راہ میں قربان کر دی تھی۔ میں نے اپنی خوشیاں، اپنے خواب، اپنی خواہشیں، سب کچھ اس ایک طرف رکھ دیا تھا۔ میں نے دوسری شادی کا نام تک نہیں لیا تھا، صرف اس لیے کہ میرے بیٹے کو کسی کمی کا احساس نہ ہو۔ میری ساری زندگی میرے بیٹے کی ضرورتوں کے گرد گھومتی رہی تھی، مگر اب جب وقت آیا تھا کہ وہ آگے بڑھے تو مجھے اس کے اندر وہ احساس، وہ ذمہ داری، وہ روز سنجیدگی نظر نہیں آ رہی تھی جو ایک ماں اپنا سب کچھ وار کر کے اپنے بیٹے کے دیکھنے میں امید کرتی ہے۔ وہ کہتا تھا کہ نوکری نہیں مل رہی ہے، یہ بات کسی حد تک ٹھیک بھی تھی، مگر صرف ایک حد تک، کیونکہ اب کے دور میں واقعی نوکری ملنا آسان نہیں تھا۔ لیکن اس کی ڈگری عام ڈگری نہیں تھی، بہت اچھی تھی، بہت مہنگی تھی۔ میں نے اسی لیے اسے ہمیشہ پرائیویٹ سکول اور پرائیویٹ کالج میں پڑھایا تھا، تاکہ دنیا اسے عزت دے، اسے کی تعلیم کا نام ہو، اور وہ جلدی سے جلدی ایک اچھی سیٹ حاصل کر لے۔ تو میں کوئی جاہل عورت نہیں تھی، میں ابھی اپنے وقت میں میٹرک کر چکی تھی۔ مجھے بھی اندازہ تھا کہ ڈگری لینے کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے اور نوکری کی تلاش کیسے کی جاتی ہے، مگر جس طرح ہر روز واپس آ کر بس یہی جملہ بول دیتا تھا کہ نوکری نہیں ہے، وہ مجھے اندر سے توڑ کر رکھ دیتا تھا۔ اس کا اندازہ ایسا ہوا ہوتا تھا جیسے اس نے پورا دن کو محنت نہیں کی، جیسے وہ صرف وقت گزار رہا ہو۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ ایک ایسی مشین بن چکا ہے جو بس وقت ضائع کرتی ہے۔ وہ صبح نکلتا تھا، شام کو وہی چہرہ لے کر واپس آ جاتا تھا اور کہتا تھا، اما آج بھی کوئی امید نہیں بنی۔ ایک جگہ میں گیا تھا، مگر وہاں میرے سے بھی زیادہ ڈگری والا بندہ بیٹھا تھا۔ انہوں نے اس کو رکھ لیا۔ اس کا لہجہ ایسا ہوتا تھا جیسے ماں نہیں چکا ہو کہ اسے کبھی نوکری نہیں ملنی۔ پھر ایک دن وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھنے کے انداز میں بھی پہلے جیسی بات نہیں تھی، اس کی آنکھوں میں بھی بے چینی تھی، اور وہ کہنے لگا کہ اما، میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کے پاس جو سونا پڑا ہے وہ کتنا ہوگا۔ میں نے حیران ہو کر اسے دیکھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس سونے کا ذکر صرف دو ہی صورتوں میں ہوتا ہے، ایک شادی کے وقت اور دوسری انتہائی مجبوری کے وقت۔ میں نے اسے آہستگی سے کہا کہ کافی ہے، مگر وہ آخری سہارا ہے، وہ میں نے تیری شادی کے لیے رکھا ہوا ہے۔ تو نے مجھے روتے ہوئے بھی دیکھا تھا جب میں نے وہ گھر بیچا تھا، اور اب وہی سونا باقی ہے۔ لیکن وہ میری بات سن کر بھی پرسکون نہیں ہوا، اور وہ قریب ہو کر بیٹھ گیا اور بولا، اما، ہم نہ اس سونے کو بیچ کر کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں؟ اپنے کاروبار کو تو اپنا ہی رب روب ہوتا ہے، نہ کسی اور نوکری کریں تو ساری زندگی بندہ نوکر ہی رہتا ہے۔ میں اس کی بات سن کر سکتے میں آ گئی تھی۔ میں نے کہا، بیٹا کون سا کاروبار کرے گا؟ تو کہنے لگا کہ دو تین کاروبار میرے ذہن میں ہیں۔ میں سب اچھا تو ہے یہ کہ یہاں ایک بڑا سا جنرل سٹور بنا لیں اور ساتھ دودھ دہی کا کام بھی کریں، اتنی کمائی ہوگی کہ دن کے 20,000 کی بچت ہو جائے گی۔ اس دن یہ اس نے
یہ بات اتنے اعتماد سے کہی کہ اس کے پاس کئی سالوں کا تجربہ ہو۔ میں نے اسے غور سے دیکھا اور کہا کہ بیٹا تجھے اندازہ بھی ہے کہ تیری پڑھائی پر اب تک کتنے پیسے خرچ ہو چکے ہیں؟ اس نے بھی لاپرواہی سے کہا کہ نہیں۔ میں نے گہری سانس لی اور آہستہ آواز میں کہا کہ تیری پڑھائی پر اب تک 90 لاکھ روپے لگ چکے ہیں، جس میں 60 لاکھ کا تو میں نے اپنا گھر بیچ دیا تھا۔ تو اس نے میری طرف دیکھا اور اتنے سادہ لہجے میں کہا کہ اماں میں تو چھوٹا تھا نا، مجھے کیا پتا تھا، یہ تو آپ کو سوچنا چاہیے تھا۔ اس کی یہ بات میرے دل پر خنجر کی طرح لگ گئی۔ مجھے لگا کہ میری ساری محنت اور قربانی اس ایک جملے میں رون دی ہے۔ میں نے اس وقت یہ فیصلہ کر لیا کہ اب بس بہت ہو گیا۔ میں نے اسے صاف انکار کر دیا۔ میں نے کہا کہ یہ سونا ہمارا آخری سہارا ہے، اسے بیچ دیا تو ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ پہلے گھر بیچ کر ہم کرائے کے گھر میں آئے تھے، اب اگر یہ سہارا بھی گیا تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ میں نے اسے سختی سے منع کر دیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا اور مجھے لگا کہ شاید اب وہ سمجھ گیا ہوگا، شاید نوکری تلاش کرے گا، شاید ذمہ داری محسوس کرے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اس کے بعد وہ عجیب سی حالت میں آنے لگا، گھر میں کھانا نہیں کھاتا تھا، کہتا تھا کہ میرے سر میں درد ہے، پریشان رہتا ہوں، مجھے ہر وقت ٹینشن ہوتی ہے۔ وہ ایسے بیٹھتا تھا جیسے اس پر دنیا بھر کا بوجھ ہو، اس کی ہر حرکت بیماریوں والی جو ہو چکی ہو، اس کی آنکھیں بجھ گئی تھیں۔ میں نے اسے دیکھ کر دل ہی دل میں سوچا کہ شاید یہ واقعی بیمار ہو گیا ہے، مگر سچ یہ تھا کہ میں اس کے بدلتے رویے سے اندر ہی اندر ڈرنے لگی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آنے والا وقت ہمیں کہاں لے جائے گا۔ میرے بیٹے کی حالت زیادہ ہی خراب رہنے لگی تھی، میں ہر پل اس کی طرف دیکھ کر گھبرا جاتی تھی، نہ جانے اسے کیا ہو گیا تھا۔ ایک جوان جہان لڑکا جس کے آگے پوری زندگی پڑی تھی، جس کے ارمان بھی ابھی شروع نہیں ہوئے تھے، جس نے ابھی پڑھائی ختم کی تھی، اس سے اب زندگی کی اونچی اڑان بھرنی تھی، لیکن وہ تو جیسے اچانک بیمار ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کا چہرہ اتنا مرجھا گیا تھا کہ میں اسے دیکھ کر اندر اندر ڈول جاتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جو تھکن تھی، جو بے بسی تھی، وہ میرے دل کو کھوٹ رکھ دیتی تھی۔ میں ہر طرف سے ٹوٹتی جا رہی تھی، مگر پھر بھی اپنے آپ کو سنبھال رکھی تھی، کیونکہ اگر میں بھی حوصلہ ہار جاتی تو پھر اسے سہارا کون دیتا۔ ایک دن میں نے فیصلہ کیا اب اسے ڈاکٹر کے پاس کر لے جا کر ضروری ہے۔ جو ڈاکٹر تھا یہ بھی میرا بیٹا کا پرانا دوست تھا، دونوں ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے۔ وہ ڈاکٹر بن گیا اور میرا بیٹا کسی آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کی فیلڈ میں چلا گیا تھا، جس کے بارے میں مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی تھی۔ میں نے تو ہمیشہ چاہا تھا کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے تاکہ میرا دل بھی خوش ہو اور لیب بھی میرے بیٹے پر فخر کریں، لیکن اس نے اپنی مرضی کی اور میں نے بھی اس کا ساتھ دیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اپنے بچے کی زندگی اپنے طور پر بناتے ہیں۔ ڈاکٹر نے پہلے ہی اس کے کچھ ٹیسٹ کروائے ہوئے تھے، اس دن رپورٹ دینے کا وقت تھا۔ جیسے ہی ہم کلنک میں داخل ہوئے تو میرا دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی، میری انگلیاں پسینے میں بھیگ رہی تھیں۔ مجھے پتہ نہیں تھا، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ آج کوئی بھاری بات سننے کو ملے گی۔ ڈاکٹر کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سنجیدگی تھی، جیسے دو پہرے بہت کچھ سوچ چکا ہو۔ اس نے ہمیں بیٹھنے کا کہا اور پھر دھیرے سے بولا، ہاں ماں، بڑی خبر ہے، آپ کے بیٹے کو کینسر ہو گیا ہے۔ یہ کینسر تو میری سانس جیسے رگوں میں ہی روک گئی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے بول رہی نہ سکی، مجھے لگا کہ زمین میرے پیروں کے نیچے سے نکل گئی ہے۔ میں نے کئی بار کانوں کو کھینچ کر پوچھا کہ ڈاکٹر بیٹا شاید آپ کو غلطی فہمی ہوئی ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ابھی تھوڑے دن پہلے تک بالکل ٹھیک تھا۔ لیکن ڈاکٹر نے بات دوبارہ دہرائی کہ ایسا ہی ہے اور بیماری کافی بڑھ چکی ہے۔ میں نے اسے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا کہ اب کرنا کیا ہے؟ تو وہ بولا کہ اسے جلد از جلد جرمنی بھیجنا ہوگا، وہاں ہی اس کا علاج ممکن ہے اور 1 مہینے کے اندر اندر اسے وہاں پہنچانا ضروری ہے۔ میں نے کہا کہ میں بھی ساتھ جاؤں گی، تو اس نے فوراً کہا کہ نہیں، آپ جائیں گی تو خرچہ ڈبل ہو جائے گا، آپ کے بیٹے کے جانے کا ہی اتنا خرچہ ہے کہ سن کر بھی دل کام جاتا ہے۔ میں نے بے چین ہو کر پوچھا کہ پھر وہاں اس کا خیال کون رکھے گا؟ تو وہ کہنے لگا کہ اماں، وہاں ڈاکٹر ہوتے ہیں، نرسیں ہوتی ہیں، پورا پیکیج ہوگا، اس میں علاج بھی ہوگا، رہائش بھی، کھانا بھی، پینا بھی، سفر بھی، سب کچھ شامل ہوگا، آپ بس پیسوں کا انتظام کریں۔ میں نے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا کہ بیٹا پیسوں کا انتظام کہاں سے کروں؟ میں تو پہلے ہی سب کچھ بیچ چکی ہوں۔ تو وہ بولا کہ کچھ نہ کچھ تو ہوگا، اس کے پاس بیچنے کے لیے کچھ تو ہوگا۔ یہ سن کر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، جو ان بیٹے کی زندگی کا سوال تھا میں کیسے انکار کر سکتی تھی؟ میں نے گہری سانس لے کر کہا کہ
ہاں میرے پاس سنا ہے ہوگا کوئی 40-45 لاکھ کا، اتنے میں کیا کام ہو جائے گا؟ تو ڈاکٹر فوراً بولا کہ ہاں ہاں ضرور ہو جائے گا، آپ فکر نہ کریں، آپ فوراً پیسے کا انتظام کریں۔ میں روتے ہوئے گھر پہنچی اور بغیر کسی کے پوچھے سونے زیورات نکال کر بھیج دیے، اور وہ ساری رقم میں نے اپنے بیٹے کے ہاتھ پر رکھ دی۔ اس کے ہاتھ تھر تھرا کر کانپ رہے تھے۔ میں نے اسے گلے سے لگایا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا بیٹا تیری ماں کی دعائیں تیرے ساتھ ہیں، 6 مہینے کا علاج ہوگا، انہوں نے ہمیں یہی بتایا تھا، اور 6 مہینے بعد تو واپس آ جائے گا۔ اس وقت میرا دل ٹوٹ بھی رہا تھا اور جو بھی رہا تھا، میں نے اسے رخصت کیا اور پھر بس یہ دعا کی کہ میرا بیٹا صحیح سلامت واپس آئے گا۔ وہ وہاں چلا گیا اور دن رات آہستہ آہستہ گزرنے لگے۔ میں نے اپنے بیٹے کے لیے کم پیسے رکھے تھے، سوچا تھا گزارا ہو جائے گا، مگر پیسے تو ایسے کم ہونے لگے جیسے پانی ہاتھ سے پھیلتا ہے۔ ایک دو دفعہ میں خود بھی بیمار ہو گئی تھی، دوائیاں لیتے لیتے بہت سے پیسے لگ گئے۔ اب میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا کمانے کا، تو میں نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ بوڑھی عورت تھی پر لوگ ترس کھا کر کام دے دیتے تھے، میں کھانا پکانے کا کام کر لیتی تھی اور بس اسی سے گزارا ہوتا تھا۔ بیٹے سے 2 دفعہ فون پر بات ہوئی تھی، مگر وہ کہتا تھا کہ یہاں سے کال کرنا بہت مہنگا پڑتا ہے، اس لیے زیادہ بات نہیں کر سکتا۔ میں اسی کے لیے میں محسوس کرتی تھی۔ میں ہر بار پوچھتی تھی کہ طبیعت ٹھیک ہے، تو وہ ایسے کسی کہتا تھا کہ نہیں ٹھیک نہیں ہے، آپ میرے لیے دعا کریں، بس آپ دعا کریں اماں، بس دعا کریں۔ اور میں ہر رات ہاتھ اٹھا کر اس کی صحت اور زندگی کی دعا کرتی رہتی کہ اللہ میرے بیٹے کو ٹھیک کر دے اور مجھے اس کی آواز دوبارہ سننے کا موقع دے دے۔ میری اب مہینے میں ایک ہی دفعہ بات ہوتی تھی، وہ بھی بہت مشکل سے، کیونکہ میرے بیٹے نے خود منع کیا تھا کہ اماں آپ زیادہ فون نہ کیا کریں، آپ کو بھی خرچہ ہوتا ہے اور یہاں سے بھی کال مہنگی پڑتی ہے۔ میں مان گئی کیونکہ مجھے لگا کہ بیٹا علاج میں مصروف ہوگا، لیکن پھر 1 مہینہ گزرا، 2 مہینے گزرے گیا اور فون کی گھنٹی بھی بجی نہیں۔ ہر روز موبائل کو دیکھتی رہتی تھی، بیٹے کی آواز سننے کو دل تڑپتا رہتا تھا، کبھی خود کال ملاتی لیکن نمبر بند ملتا۔ ایک دن دل بے چین ہو گیا، میں نے ہمت کر کے کال کی، اس بار کسی اور نے فون اٹھایا، اس کی زبان انگلش میں تھی، میں سمجھ نہیں پائی تھی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ میری زبان لڑکھڑا گئی، میری آواز رنگ گئی، میں نے ٹوٹی پھوٹی زبان میں کہا کہ میں اس کی ماں ہوں، پلیز میرے بیٹے سے بات کروا دو۔ اس نے فون کسی اور کو دیا، اس نے آہستہ آہستہ اردو میں کہا کہ ماں جی آپ خود بھی جو بتانے کے لیے کال کی ہے کہ آپ کے بیٹے کا علاج یہاں ہو رہا تھا، لیکن حالت بہت خراب ہو گئی تھی، اسے کینسر تھا اور اس کا علاج کامیاب نہیں ہو سکا، وہ دوران علاج ہی اس دنیا سے چلا گیا۔ یہ سن کر میری دنیا تاریک ہو گئی، میرا دل جیسے سینے میں دھڑکنا بند کر گیا، میری زبان گم ہو گئی، میں نے چیخنا چاہا مگر آواز نہ نکلی، میرا جسم ایک دم ٹھنڈا پڑ گیا، مجھے لگا زمین میرے قدموں کے نیچے سے نکل گئی۔ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا کہ کہاں ہے میرا بیٹا؟ اس نے کہا کہ چونکہ وہ اکیلا تھا اس لیے ہم کسی سے رابطہ نہیں کر سکے اور یہی جرمنی میں اسے دفنایا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی میں نے فون ہاتھ سے گرا دیا، میں زمین پر گر گئی، میرا سر دیوار سے ٹکرایا اور میرے آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ جب ہوش آیا تو دن نکل چکا تھا اور میں اکیلی کمرے میں پڑی تھی۔ بعد میں پتہ چلا کہ میں 24 گھنٹے تک بے ہوش رہی، اٹھنے کے بعد میرا جسم جلنے ہلنے سے انکار کر رہا تھا۔ میں نے دیوار سے لگی ہوئی اور ایک ہی جملہ دہراتی تھی کہ میرا بیٹا چلا گیا، میرا بیٹا چلا گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے اس کے بچپن کے سارے منظر گھومنے لگے تھے۔ وہ چھوٹا تھا، میں نے کیسے اسے گود میں سلا کر کہانیاں سنائی تھی، میں کیسے اس کے لیے نئی کتابوں اور یونیفارم خریدنے کے لیے خود بھوکی رہ جاتی تھی، کیسے اس کے خوابوں کے لیے میں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ میں نے دوسری شادی نہیں کی تھی تاکہ اس کا باپ نہ ہونے کے باوجود کبھی تنہا محسوس نہ کرے، لیکن اب وہ خود مجھے تنہا چھوڑ کر چلا گیا۔ میرے سینے میں آگ لگ گئی، چلا رہی تھی، رو رہی تھی، کبھی دیوار سے سر مارتی، کبھی فرش پر گر کے تڑپتی۔ مجھے ایسا لگتا جیسے میں پاگل ہو گئی ہوں۔ راتوں کو نیند نہیں آتی تھی، ہر وقت بس یہی سوچی تھی کہ میرا بیٹا وہاں کس حال میں مرا ہوگا، کیا کسی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا ہوگا، کیا کسی نے اسے یہ بتایا ہوگا کہ تیری ماں تیرے لیے دعائیں کر رہی ہے، کیا اسے میری یاد آئی ہوگی۔ میں یہی سوچ سوچ کے خود کو مارتے مارتے نیم پاگل ہو گئی تھی۔ وقت گزرتا گیا لیکن میری حالت بد سے بدتر ہو گئی، اب کوئی کام دینے والا بھی نہیں رہ گیا تھا، کیونکہ میں اکثر رو پڑتی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ عورت پاگل ہو گئی ہے، کوئی کام صحیح نہیں کرتی، کوئی مجھے
گھر میں رکھتا نہیں تھا، میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا، نہ سونا نہ پیسہ نہ مکان، اب تو کرائے کے مکان کا بھی کرایہ باقی تھا۔ مالک مکان نے جب بار بار کرایہ مانگا اور میں نے نہ دیا تو اس نے کہا کہ جا، تیرے پاس کچھ نہیں، اب یہ گھر چھوڑ دے اور میرے سامنے سے نکل جا۔ میں نے کہا کہ کچھ دن کی مہلت دے دے، میں بندوبست کر لوں گی، لیکن اس نے میری بات نہ سنی۔ میرے آنسوؤں کی پرواہ کیے بغیر میرے گھر کا دروازہ بند کر دیا اور جو تھوڑا بہت سامان تھا وہ بھی ضبط کر لیا۔ اب میں سڑک پر آ گئی تھی، میرے پاس صرف دو جوڑی کپڑے تھے اور ایک پرانی چادر تھی۔ میں رات کو کسی فٹ پاتھ کے کنارے بیٹھ جاتی تھی، کبھی مسجد کے صحن میں جا کے سو جاتی تھی کہ صبح اٹھ کے بھیک مانگتی تاکہ پیٹ کی آگ بجھا سکوں۔ لوگ ترس کھا کے دو وقت کا کھانا دے دیتے، لیکن میں نے زندہ رہنے کی خواہش کھو دی تھی۔ رات کو سوتے ہوئے آنکھوں میں صرف ایک دعا ہوتی تھی کہ میرا بیٹا خواب میں آ جائے، بس ایک لمحے کے لیے ہی صحیح اس کی عورت صورت دیکھ لوں، اس کی آواز سن لوں۔ میں روز یہی دعا کرتی تھی اور ہر صبح آنکھ کھلتی تو خالی آنکھوں کے سامان آسمان کو دیکھتی اور کہتی کہ شاید میری دعا ابھی قبول نہیں ہوئی۔ میں اب دنیا کی نظروں میں ایک فقیرہ تھی، مگر حقیقت میں ایک ماں تھی جس نے اپنے جوان بیٹے کو کھو دیا تھا۔ میرے دل میں یہ ایک ہی جو خلش تھا کہ کاش ایک بار اسے آخری بار دیکھ لیتی، ایک بار اس کے ماتھے کو چوم لیتی، اس کے ہاتھ پکڑ کے کہتی کہ بیٹا میں نے تیری خاطر سب کچھ قربان کیا، اب تو جا رہا ہے، تو میری زندگی بھی ساتھ لے جا۔ میں روز اسی خیال میں جیتی تھی کہ شاید کسی دن وہ خواب میں آ جائے، شاید مجھے آواز دے کہ اماں میں واپس آ گیا ہوں، لیکن ایسا کبھی نہ ہوا۔ بس میں تڑپتی رہی، روتی رہی اور اب میری زندگی بس انتظار بن گئی تھی، انتظار اس دن کا جب میں اپنے بیٹے کے پاس جا سکوں اور سکون پا سکوں۔ صبح ہوتی تھی تو میری آنکھ خود ہی کھل جاتی تھی، نیند مجھ سے روٹھ چکی تھی، دل پر ایک ایسا بوجھ تھا جسے کوئی زبان بیان نہیں کر سکتی تھی۔ میں اٹھتی تھی تو جسم میں جان نہیں ہوتی تھی، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی کی طرح خود کو گھسیٹ کر سڑک تک لے جاتی تھی اور بھیک مانگنا شروع کر دیتی تھی۔ میرے ہاتھ کانپتے تھے اور زبان روک روک کر چلتی تھی۔ لوگ گزرتے رہتے، کوئی مجھے دیکھ کر ترس کھا لیتا تھا، کوئی غصے سے دیکھتا تھا، کوئی طنز کر کے چلا جاتا تھا، لیکن میں نے اب یہ سب اپنے سر پر اوڑھ لیا تھا کہ شاید یہی میری زندگی کا بقیہ حصہ رہ گیا ہے۔ میرے سامنے سے جب کوئی عورت اپنے بچوں کے ساتھ گزرتی تو میرا دل ایک دم سے پھٹ جاتا تھا، ان کی ہنسی، ان کی باتیں، ان کے قدموں کی آواز میرے اندر چھری کی طرح لگتی تھی۔ میں سوچتی تھی کہ میں نے بھی تو یہی سوچا تھا کہ میرا بیٹا بڑا ہوگا، نوکری کرے گا، گھر بنائے گا، شادی کرے گا اور میں اس کے بچوں کو گود میں اٹھا کر کھلاؤں گی۔ میرے خواب تو عامی کے خواب تھے، کوئی عجیب خواہش تو نہیں تھی، لیکن سب خواب کسی نے نوچ کر مجھ سے لے لیے تھے۔ ایک دن اسی سڑک پر جب میں ایک درخت کے سامنے سائے میں بیٹھ کر آنسو پوچھ رہی تھی تو میرے بیٹے کا ایک پرانا دوست مجھے سامنے سے آتا دکھائی دیا۔ میں نے اسے پہچان لیا، وہ رک گیا اور حیرانی سے مجھے دیکھنے لگا، پھر میرے پاس بیٹھ گیا اور پوچھنے لگا کہ ماں جی آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ میں نے تھکے ہوئے لہجے میں بس اتنا کہا کہ بیٹا زندگی گزار رہی ہوں۔ وہ تو پہلے ہی حیران تھا، پھر اور بھی پریشان ہو گیا، کہنے لگا ماں جی یہ کیا حرکت کر لی آپ نے؟ میں نے اسے ساری کہانی سنائی، وہ سنتا رہا، اس کی آنکھوں میں حیرت سے پھیلتی گئیں۔ جب وہ خاموشی ہوئی تو وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا کہ ماں جی آپ کو ایک بات بتاؤں، شاید آپ کو برا لگے، لیکن حقیقت میں نے کہا کہ بیٹا سچ بول دو، میں اور کیا سننے سے ڈر سکتی ہوں۔ وہ بولا کہ آپ کے بیٹے نے اتنی زیادہ پڑھائی نہیں کی تھی جتنی وہ بتاتا تھا، اس نے کوئی مہنگی فیلڈ نہیں کی تھی، اس کے ایک سسٹمر کی فیس تو صرف 30,000 تھی۔ وہ آپ سے جو 2.5-3 لاکھ لیتا تھا وہ تو اس کا اپنے ہاتھ کا بنایا ہوا کھیل تھا، وہ پیسے اڑاتا تھا، دوستوں کو کھلاتا تھا، سیر کرتا تھا اور آپ سے کہتا تھا کہ پڑھائی میں بہت خرچہ ہے۔ یہ سنتے ہی میرے دل میں ایک بار پھر وہی پرانا دور اٹھا جس نے میری پوری زندگی کو زخمی کیا ہوا تھا۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے دل پر زور سے پتھر مار دیا ہو، لیکن میں نے اپنے آنسو روک لیے۔ میں نے اسے کہا کہ بیٹا اب اس کے بارے میں برا مت کہو، وہ میرا بیٹا تھا، وہ اس دنیا سے جا چکا ہے، مرے ہوئے سے گلہ نہیں کرتے۔ وہ خاموش ہو گیا، شاید اسے سمجھ آ گئی کہ میرے دل میں بیٹے کی جگہ کیا تھی۔
پھر وہ اٹھا اور چلا گیا، لیکن وہ الفاظ میری روح میں تیر کی طرح پیوست ہو گئے۔ میں سوچتی رہی کہ میرا بیٹا مجھ سے پیسے کیوں لے لیتا تھا، میں نے تو کبھی اسے سوال نہیں کیا تھا، میں نے تو ہمیشہ بھی یہی چاہا تھا کہ اس کا بھلا ہو سکے، اس کا مستقبل سنور سکے۔ میں نے اپنا گھر بیچ دیا تھا، اپنی جوانی اس کی پڑھائی پر لگا تھی، آپ نے خواب کے قدموں میں رکھ دیے تھے، مگر پھر بھی شاید زمانے کی رنگ میں رہ گیا تھا۔ اس نے بھی شاید ساتھ چلنے والوں کی طرح مجھے ایک ایسی ماں سمجھ لیا تھا جس پر بوجھ ڈالنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ایک ماں کا دل ایسا نہیں سوچتا۔ ایک ماں کا دل ہمیشہ بچے کی بات پر یقین کرتا ہے، چاہے وہ بات صحیح ہو یا غلط، وہ تو سب بچے کا ہاتھ تھام کر چلتی رہتی ہے۔ میں نے بھی یہی کیا تھا، مگر اب یہ سن کر میری بھی جان کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ایک طرف اس کی موت نے مجھے توڑ دیا تھا، دوسری طرف اس کی حقیقت مجھے اندر ہی اندر کوڑ رہی تھی، لیکن پھر بھی اس کی طرح فداری کرتی تھی، کیونکہ وہ میرا بیٹا تھا، وہ میری جان تھا، اس کے بعد میرا تو کوئی نہیں تھا، میں نے اس کے سوا کسی کو اپنایا ہی نہیں تھا۔ ایسے ہی دن گزارتے گئے، میں صبح کو نکلی تھی، شام کو واپس اپنی اسی سڑک کے کنارے پر بڑے ٹوٹے مکان کے پاس آ جاتی تھی، جہاں میں سر چھپا لیتی تھی۔ کبھی کوئی آدمی مجھے کھانا دے جاتا تھا، کبھی میں باسی روٹی سے گزارا کر لیتی تھی۔ میرے پاس کچھ نہیں تھا سوائے دو پرانی جوڑوں کے اور ایک پلاسٹک کے گلاس کے جس میں پانی بھرتی تھی۔ میرے اندر ہنسنے کی آواز ختم ہو گئی تھی، میرا وجود پتھر بننا جاتا تھا، میں عورت کم اور ایک سایہ زیادہ بن گئی تھی۔ میں چلتی تھی لیکن میرے قدموں میں جان نہیں تھی، میں بولتی تھی لیکن لفظ میرے حلق میں اٹکے رہتے تھے۔ میں ہر روز اللہ سے یہ دعا کرتی تھی کہ بس آج کی رات مجھے اپنے بیٹے کا چہرہ خواب میں دکھا دے، لیکن وہ بھی نہیں آتا تھا۔ شاید بھی کہیں ادھر ادھر بھٹک گیا تھا، شاید وہ بھی مجھے دیکھ کر رو دیتا ہو اسی لیے نہیں آتا تھا۔ ایک ماں کے لیے سب سے بڑی سزا یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو پکارے اور جواب نہ ملو۔ میری زندگی یہی سزا بن چکی تھی، میں تھک چکی تھی لیکن مر بھی نہیں سکتی تھی۔ شاید میری سانسیں اس دنیا میں اسی لیے باقی تھی کہ مجھے اپنا دکھ سہنا تھا، اور یہ دکھ اتنا بھاری تھا کہ میں چاہ کر بھی سے بھاگ نہیں سکتی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے دنیا بدل رہی تھی، بچے بستوں کے ساتھ سکول جا رہے تھے، مائیں ان کے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھی، باپ نے پیار سے بازو سے پکڑ کر ساتھ لے جا رہے تھے۔ میں یہ سب دیکھ کر سوچتی تھی کہ کبھی میں ایسا ہی کرتی تھی، کبھی میرا بیٹا ایک تھا جس کے ہاتھ میں نے اپنی انگلی میں دیا ہوا تھا، مگر آج میرا ہاتھ خالی تھا، میرا گھر خالی تھا، میرا دل خالی تھا، اور میری بون میں ایسے ویران ہو چکی تھی جیسے کبھی آباد ہی نہ رہی تھی۔ وہ جو میری زندگی تھی، یہ میرا دکھ تھا، اور اس دکھ میں اب کوئی امید نہیں تھی، کوئی سہارا نہیں تھا، کوئی منزل نہیں تھی، بس ایک سایہ تھا جو سڑک پر صبح سے شام تک بھٹکتا رہتا تھا، اور ہر رات آسمان کو دیکھ کر ایک ہی بات کہتا تھا کہ میرے بیٹے بس ایک دفعہ آ جانا، بس ایک دفعہ دیکھنا ہے، دکھا دینا، تم ٹھیک ہو یا نہیں بھی تمہارے پاس آ جاؤں گی، لیکن مجھے صبر دے تو، بس تھوڑا سا صبر دے دے۔ یہی میرا داستان تھی، یہی میرا درد تھا، اور یہی میرا انجام بنتا جا رہا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں سوکھال پر بیک مار رہی تھی، صبح کی دھوپ ابھی ہلکی ہلکی تھی اور ہوا سردی میں تھی، لیکن میرا زیب باری تھا اور کانپ رہے تھے۔ میں سگنل کے قریب کھڑی تھی، ٹریفک پہ پہلے ہی رکی ہوئی تھی، اچانک آگے کسی کی گاڑی کے ساتھ کسی کی گاڑی تھوڑی سی ٹکرا گئی اور جھگڑا شروع ہو گیا۔ ہر طرف شور تھا، ٹریفک جام ہو گئی تھی، لوگ گاڑیوں سے باہر نکلے تھے، کچھ چیخ رہے تھے، کچھ اپنی گاڑیوں کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے سوچا اتنے سارے امیر لوگ جہاں کھڑے ہیں، شاید مجھے کچھ مل جائے۔ میں نے ہاتھ پھیلا کر آگے بڑھنا شروع کیا، میں نے دیکھا ایک بہت بڑی اور صاف ستھری گاڑی رکھی ہوئی تھی جس میں ایک صحت مند نوجوان بیٹھا تھا، پیچھے دو بچوں کی آوازیں بھی آ رہی تھیں، اور ساتھ ایک لڑکی بھی بیٹھی تھی۔ میں نے ایک قدم آگے بڑھایا اور سوچا کہ یہی سے بھیک مانگو، لیکن جیسے ہی میں قریب گئی اور ہاتھ سے نوجوان کی طرف بڑھایا تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، میں رک گئی، میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، میری زبان بند ہو گئی، میری آنکھیں بڑی ہو گئیں۔ میں نے اپنے دماغ کو صاف کرنے کی کوشش کی اور پھر مجھے سمجھ آیا کوئی اور نہیں تھا بلکہ میرا اپنا بیٹا شعیب تھا، وہ جوان شعیب جسے میں نے اپنی زندگی کی ہر توانائی اور پیسہ دے کر بڑھایا تھا، وہی بیٹا جو میرے دل کا سہارا تھا، وہ میرے سامنے زندہ اور صحت مند کھڑا تھا، اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ تھی، اور وہ دو بچے جو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچے تھے وہ بھی
اس کے ساتھ تھے۔ میں نے کئی دنوں کی بھوک اور دکھ کے بعد اپنے بیٹے کو زندہ دیکھنا، لیکن اس کی خوشی بجائے میرے دل میں دھچکا لگا، کیونکہ میں نے سوچا کہ یہ سب جھوٹ اور دھوکہ کیسے ہوگا۔ میں بے ہوش ہو گئی، زمین پر گر گئی، میرے ساتھ ہاتھ کانپ رہے تھے، میرے دل کی دھڑکن بے قابو تھی۔ جب آنکھ کھولی تو میں ہسپتال کے کمرے میں تھی، میرے ارد گرد سفید دیواریں اور خاموشی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید وہ خود مجھے یہاں لایا ہوگا، لیکن وہاں شعیب نہیں تھا، بلکہ وہی پرانا دوست فہیم تھا جس نے کئی بار میرا خیال رکھا تھا اور مجھے مدد کی پیشکش کی تھی۔ میں نے اسے سب کچھ بتایا کہ میں نے کیا دیکھا ہے۔ وہ خاموش رہا اور پھر کہا، آپ فکر نہ کریں، میں دیکھوں گا یہ سب کیسے ہوا۔ فہیم نے پتہ لگایا کہ شعیب زندہ تھا اور اس نے سہارا کینسر اور جرمنی کا قصہ بس جھوٹ بولا تھا، سب کچھ پیسے لینے کے لیے کیا تھا۔ سونا بیچ کر چھوٹا سا کاروبار شروع کیا جس میں اس کے کامیابی مل گئی، پیسہ آنا شروع ہو گیا۔ پھر اس نے ایک امیر خاندان کی لڑکی سے شادی کر لی اور اپنے 2 بچوں کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہا تھا۔ اس کے بارے میں سب کچھ جان کر میں اپنی آنکھوں سے کئی دن کی مایوسی اور درد کو محسوس کیا، لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ میری آنکھوں سے کوئی آنسو نہیں نکلا۔ میں خاموش رہی۔ فہیم نے کہا کہ آپ اب کیا کریں؟ آپ کیس کر سکتی ہیں یا جا کر بات کر سکتی ہیں۔ میں نے کہا، کچھ بھی نہیں، یہ سب ہو گیا، یہ سب ہو گیا۔ میں اپنا انصاف آخرت کے لیے چھوڑتی ہوں اور بس چپ کر گئی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ انصاف انسان آخرت میں بہترین ہوتا ہے۔ مر زندگی کا مقصد اب بد دعا دینا نہیں تھا، ہی کسی کوئی نقصان پہنچانا نہیں تھا۔ اپنے دل میں شعیب کے لیے کوئی کڑوا پن نہیں رکھا، بس اپنی دعا میں اس کے لیے سکون اور خوشی مانگی۔ فہیم نے کہا کہ آپ میری ہی گھر میں رہیں، کیونکہ شعیب کی بیوی کے گھر میں ان کے بچوں کی پیدائش ہونے والی تھی اور کوئی عورت نہیں تھی جو اس کی مدد کر سکے۔ میں نے سوچا کہ شاید میری زندگی ایک نیا مقصد ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا کہ میں پیسے نہیں لوں گی، بس یہاں رہ کر اس عورت کو اور بچوں کی مدد کروں گی۔ لیکن میں نے ایسا ہی کیا۔ میں نے اپنے بیٹے کو اپنا بیٹا تو چھوڑ دیا، لیکن اس کی بیوی کو اپنی بہو کی طرح اپنا لیا اور بچوں کو سنبھالنا شروع کر دیا۔ اب میں صبح کو اٹھتی ہوں تو اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتی ہوں۔ میں بھیک نہیں مانگی تھی، بلکہ بچوں کو کھانا دینے اور ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے کام کرتی ہوں۔ میں نے اپنی زندگی کے ہر دکھ کو دل سے اتار کر نئے کام میں ڈالا ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کے لیے بد دعا نہیں کی، نہ ہی اسی کے ساتھ کوئی برا قدم اٹھایا۔ میں جانتی ہوں کہ زندگی میں کچھ غلطیاں ہوتی ہیں اور انسان کبھی کبھی اپنے فائدے کے لیے جھوٹ بول دیتا ہے، لیکن ایک ماں کا دل بڑا ہوتا ہے اور اس سے محبت بھی ختم نہیں ہوتی۔ اب میری زندگی ایک سکون اور ذمہ داری کی زندگی ہے۔ میں اپنے بیٹے کے لیے پریشان نہیں رہتی، بلکہ اس کے بچوں کے لیے اور اس کی بیوی کے لیے سوچتی ہوں۔ میں ہر دن یہی دعا کرتی ہوں کہ یہ سب خوش رہیں اور زندگی میں کسی مشکل کا سامنا نہ کریں۔ میں نے سیکھا ہے کہ انصاف کو اللہ پر چھوڑ دینا بہتر ہوتا ہے۔ انسان کے لیے یہ سب برداشت کرنا سب سے بڑی طاقت ہے اور یہی میرے دل کو سکون دیتا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کو بھولا نہیں، لیکن میں جانتی ہوں کہ اب میرا فرض اس کے بچوں اور بیوی کے ساتھ، اور یہی میری زندگی کا مقصد ہے کہ اب میں شام کو گھر واپس آ کر بچوں کے ساتھ وقت گزارتی ہوں، کھانا کھلاتی ہوں، کپڑے صاف کرتی ہوں، انہیں کہانیاں سناتی ہوں اور اپنی دعاؤں میں ان کے لیے سکون اور خوشی مانگتی ہوں۔ میں اپنے بیٹے کے ساتھ نہیں ہوں، لیکن اس کی خوشیوں کا حصہ بن کر اپنی زندگی کو نیا مقصد دے رہی ہوں۔ میں نے اپنا دکھ کو دل سے نکال دیا تھا اور اپنی محبت کو نئے رشتوں میں ڈال دیا تھا۔ یہی میری زندگی ہے، یہی میرا صبر ہے اور یہی میری آخری کہانی ہے۔ میرا بیٹا پہلے دن سے ہی ایسا تھا، ہمیشہ سے مجھے دھوکہ ہی دیتا آیا تھا۔ جب میں سوچتی کہ اس کی تربیت میں نے کیا کمی کی ہے ہوگی تو دل جلتا تھا، مگر حقیقت یہ تھی کہ اس کا باپ بھی ایسا نہیں تھا۔ وہ ایک نیک اور محبت کرنے والا انسان تھا، لیکن شعیب کی فطرت ہی کچھ اور تھی۔ پتہ نہیں وہ کس پہ گیا تھا، کس کے نقش قدم پہ چلا گیا تھا۔ اس نے اپنی ہی ماں کو دھوکہ دیا پہلے دن سے، پڑھائی کے معاملے میں، بیماری کے معاملے میں۔ اس نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ مجھ پہ کیا گزرے گی۔ اس کی موت کی جھوٹی خبر سن کر میرا دل ٹوٹ گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ سب صرف خواب ہوگا، لیکن جب حقیقت سامنے آئی تو ایسا لگا کہ زمین میرے نیچے سے نکل گئی۔ یہ سوچنا بھی عجیب تھا کہ ایک بیٹا اپنی ماں سے اتنی بڑی دھوکہ بازی کر سکتا ہے۔ کوئی بھی انسان یہ نہیں سوچتا۔
سکتا کہ کوئی اپنی ماں کے ساتھ ایسا کرے، لیکن ایسا ہوتا ہے۔ ایسے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں جو اپنی فطرت کی وجہ سے اپنی ماں کے دل کے زخم بڑھا دیتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی کے سال اسی کے لیے قربان کیے، اپنی جوانی اس کی پڑھائی میں لگا دی، اپنا خواب اس کے قدموں میں رکھ دیے، اور اس نے میرے اعتماد کو توڑا۔ وہ کبھی نہیں سوچتا تھا کہ دل میں اس کے لیے کتنی محبت ہے۔ میں نے سوچا کہ اگر یہ سب کچھ صرف پیسے کے لیے کیا گیا ہے تو پھر میری محبت کا کیا مطلب ہے رہا۔ میں نے اس کے لیے ہر طرح کی قربانی دی اور وہ بس اپنی دنیا میں خوش رہا، مجھے اپنی خوشی دکھائی نہ دی، اور اس نے کبھی نہیں سوچا کہ میری زندگی میں کتنی مشکلات آئیں کہ ہیں، کتنی راتیں میں تڑپتی رہی، کتنے دن بھیک مانگتی رہی، کتنے دن بیمار رہی، اور کتنے دن تنہا رہی۔ یہ زندگی کا درد ہے، اور میں نے ہر روز اسے محسوس کیا۔ ہر دن جب باہر نکلتی تو لوگوں کی خوشیوں کو دیکھ کر اپنے دکھ کا احساس بڑھاتی تھی۔ میں دیکھتی کہ بچے اپنے والدین کے ساتھ ہیں، اپنے بچوں کو پیار دے رہے ہیں، اور میں سوچتی کہ کبھی میرا بیٹا بھی ایسا ہوگا، کبھی وہ بھی مجھے خوشیاں دے گا۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ مجھے دھوکہ دیتا رہا، اور اس نے اپنی زندگی کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا۔ اس کی جھوٹ نے میری روح کو زخمی کر دیا، لیکن میں خاموش رہی۔ میں نے کسی پر الزام نہیں لگایا، میں نے اپنے دل میں صبر رکھا۔ میں سوچتی ہوں کہ آج کل کے معاشرے میں والدین اپنی اولاد کی تربیت کے بارے میں کتنی فکر کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اپنے بچے اچھے انسان بنے، لیکن بعض اوقات ان کی تربیت کا اثر بھی بچے کی فطرت پر غالب نہیں آتا۔ کچھ بچے اپنی خواہشات اور اپنے مفاد کے لیے والدین کے دل کی قدر نہیں کرتے، اور وہ اپنی ماں باپ کو دکھ دیتے ہیں۔ اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا، کیونکہ ہر انسان کی فطرت الگ ہوتی ہے، اور کچھ انسان اپنی فطرت کے مطابق برائی کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی کے آخری سالوں میں یہ سیکھا کہ ماؤں کے لیے سب سے بڑا درد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی بدعمالیوں کو دیکھ کر خاموش رہیں، کیونکہ دل چاہے تو چیخیں نکلیں، لیکن سماج کے اصول اور انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ ماؤں کو صبر کرنا چاہیے، اور اپنے دل میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ انصاف کا وقت آخرت میں آئے گا۔ مجھے کسی دنیا و انصاف کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے اپنا دل مضبوط کیا، اپنے دکھ کو اپنے اندر چھپایا، اور اپنے لیے نیا مقصد تلاش کیا۔ میں اب اپنے آپ سے کہتی ہوں کہ میرا بیٹا مجھے دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن میری زندگی ختم نہیں ہوئی، میری محبت ختم نہیں ہوئی۔ میں نے اپنا دل بچوں کی دیکھ بھال اور دوسروں کی مدد میں لگا دیا تھا، تاکہ دکھ کا کوئی مثبت پہلو نکل سکے۔ میں نے سمجھ لیا کہ ماؤں کے لیے سب بڑی سے بڑی طاقت یہ ہوتی ہے کہ وہ صبر کریں، اپنی محبت قائم رکھیں، اور اپنے دل میں نفرت اور بغض نہ آنے دیں، کیونکہ نفرت انسان کو اندر سے ختم کر دیتی ہے، لیکن محبت انسان کو زندہ رکھتی ہے۔ یہ حقیقت ہے اس ملک میں اور معاشرے میں۔ بعض اوقات والدین کی محنت اور محبت کے باوجود بچے ایسے نکلتے ہیں جو اپنی ماں باپ کی زندگی اجاڑ دیتے ہیں، لیکن والدین کی کمزوری نہیں ہوتی، یہ صرف انسان کی فطرت ہے جو کبھی کبھی برا راستہ اختیار کر لیتی ہے۔ اس کے والدین اپنی محبت جاری رکھیں اور اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، کیونکہ دنیاوی انصاف کبھی کبھار ناکافی ہوتا ہے، لیکن دعا اور صبر انسان کو اندر سے مضبوط بناتے ہیں۔ میں اپنے بیٹے کے بارے میں میں زیادہ سوچتی نہیں، میں نے اسے اپنی دعاؤں میں چھوڑ دیا تھا۔ میں جانتی ہوں کہ وہ بھی ہوا اور اس کا انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے اپنے دکھ کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا، اور اس دکھ کے ساتھ بڑے صبر کرنا سیکھا۔ میں نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں یہ طے کیا کہ میں بد دعا نہیں دوں گی، میں صرف اپنے دل کو صاف رکھوں گی اور اپنے کاموں میں محبت بانٹوں گی۔ یہ میرا امتحان ہے، اور میں نے اس امتحان کو قبول کر لیا۔ یہی میری زندگی کا سبق ہے، یہی میری کہانی کا آخری باب ہے کہ ماؤں کا دل مضبوط ہوتا ہے، ان کا صبر بے حد ہوتا ہے، اور محبت ہمیشہ زندہ رہتی ہے، چاہے اولاد دھوکہ دے یا نہ دے۔ دنیا کا کوئی بھی دکھ آئے، ماں کی دعائیں کبھی ضائع نہیں ہوتی، اور انسان کی طاقت ہمیشہ محبت اور صبر میں چھپی ہوتی ہے۔ میں نے یہ سبق اپنے پورے دل سے سیکھا ہے، اور اب اسی پر اپنے دن گزارتا ہوں۔
یہی میری زندگی ہے، یہی میری آخری کہانی ہے، اور یہی میرا صبر اور میری محبت کا ثبوت ہے۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر چینل پر نہ ہیں تو ہمارے چینل شعیب سٹوریز کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔